یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کے استعفے سے متعلق، تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ یہ تحفظات متعلقہ فورمز تک پہنچائیں گے۔ اب یہ متعلقہ فورمز سے ان کی مراد کیا وزیر اعظم پاکستان ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، متعلقہ فورم میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا اختر مینگل صاحب نے، اور ان کے جو تحفظات ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت جائز ہے، کیونکہ بلوچستان میں ابھی پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے، ان کی وجہ سے تمام پاکستانی دل آزار بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ تو یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں، کافی دیر سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اور کئی دفعہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی ہسٹری کچھ ایسی رہی ہے کہ جمہوریت بالکل ایک ڈگر پہ نہیں چل سکی۔ جمہوریت کو بار بار پٹری سے اتارا گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس وقت میثاق جمہوریت کیا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ بے شک کہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ نہیں مدت پوری کر پاتے، لیکن پارلیمنٹ پوری کرتی ہے، اور جمہوریت کے استحکام کے لیے تقریباً تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہیں۔ تو متعلقہ فورم میں وزیر اعظم پاکستان آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو باقی ادارے ہیں جو کہ اس وقت، کیونکہ دہشت گردی بھی ایک ایسی چیز ہے جو بلوچستان میں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بیرون ملک طاقتیں جو ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ ایک جانب کہہ رہی ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں اور جائز ہیں، اچھا حکومت وقت تو ہمیشہ کمیٹڈ ہوتی ہے، حکومت تو نہیں چاہتی کہ حالات کہیں پر خراب ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو بیرونی عناصر یا اندرونی عناصر اس میں ملوث ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر ان کی بیخ کنی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی اینڈ پہ، یعنی کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی لیپس تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے جائز مطالبات کے نہ پورے ہونے پر اب وہ ایوان سے مستعفی ہو رہے ہیں، رستے جدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، ایک کمپلیکس سچویشن ہے، کیونکہ بیرون ملک طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ اسپیشلی جب سے سی پیک آیا ہے تو بلوچستان کے اوپر ہمارے جو دشمن ملک ہیں ان کا خاص طور پہ فوکس ہے، اور مسنگ پرسنز کا بھی مسئلہ رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی کمپلیکیشنز ہیں۔ تو یہ ساری کمپلیکیشنز کو دور کرنے کے ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ ہو سکتی ہے، جس میں کہ ظاہر ہے دہشت گردی کا کلا کما بھی کرنا ہے، اور دوسری طرف مذاکرات بھی ضروری ہیں، اس کا سیاسی حل بھی، جیسے مولانا نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حل سیاسی طور پہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مولانا نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، جی انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پہ اس کا حل نکالنا سیاسی، ٹھیک ہے شیزہ صاحبہ، لیکن یہ بتائیے گا، اب جب آپ یعنی سچویشن اتنی کمپلیکس ہے، اختر مینگل صاحب نے ابھی تک اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا، گو کہ اپوزیشن بھی انہیں منا رہی ہے، آپ حکومتی لوگ بھی منا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں متعلقہ فورمز تک ان کے تحفظات پہنچا دیے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا وہ اپنے استعفے پہ قائم رہیں گے؟ کچھ انہوں نے کیا ایسی کنڈیشن رکھی ہیں کہ کیا ہو ایسا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں؟ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ میں جو بات ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں سچ بتائی، لیکن ظاہر ہے اختر مینگل صاحب خود اپنا اظہار کرتے رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال جس طرح سے چینج ہو رہی ہے، ایک ینگ جنریشن بھی آئی ہے، ایک یوتھ اب اس وقت زیادہ ہے، مڈل کلاس بڑھ گئی ہے، تو ان چیزوں کو ان کو قومی دھارے میں انکلوڈ کرنے کے لیے ابھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک جامع قسم کی اسٹریٹجی، جو کہ جس سے کہ ہم ان صورتحال سے نپٹ سکیں۔ اور مولانا صاحب میرا خیال میں وہ بھی انہوں نے بات اچھی کی کہ ملک کی خاطر، ملک کے کسی بھی خطے کی خاطر اگر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی تو ہم حاضر ہیں، اور مولانا نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو ہمیں جو ہے فعال کرنا چاہیے، پارلیمنٹ ہی ہر مسئلے کا حل ہے، پارلیمنٹ ہی سپریم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور اختر مینگل صاحب بھی
اپوزیشن ہے ان کی مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مولانا صاحب حوالے بھی دے رہے ہیں فارم 45-47 کے, لیکن کہہ رہے ہیں اسی سے کام چلانا ہوگا کیونکہ یہ پارلیمنٹ یہی ہے, ڈیفیکٹو یہی ہے. لیکن 8 ستمبر کو وہ اپوزیشن احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے, اور اس احتجاج کو آپ لوگوں نے, ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے ساری سچویشن بنی تھی, تو اس بار حکومت کی طرف سے کیا حکمت عملی ہے؟ پی ٹی آئی کا جلسہ بھی ہے, احتجاج بھی ہے, کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت میں ہر ایک کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی تیاری نہیں تھی, انہوں نے کوئی ایز سچ تیاری نہیں کی ہوئی تھی جلسے کی. وہ پہلے سے ہی تھوڑے سے میرا حال ہے گھبرائے ہوئے تھے کہ لوگ شاید نہ نکلیں. دوسری طرف ایک اس دن بہت جو ہے ایک سینسٹیو کیس تھا, اس دن کورٹ میں اسلامی کچھ جماعتیں بھی نکلی ہوئی تھی, اس لیے میرا خیال ہے انتظامیہ نے سمجھا کہ آج کا دن مناسب نہیں ہے اور انہوں نے ایک اور ڈیٹ دے دی اور کچھ نکات دے دیے. اگر پی ٹی آئی ان نکات کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کرنا چاہتی ہے, جلسہ کرنا چاہتی ہے, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن انتظامیہ کا یہ رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ کا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ کی جماعت کے یہ رہنما یہ کہتے ہیں ببانگ دہل کہ جب تک 9 مئی کے واقعات پر یہ سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف معافی نہیں مانگتی تب تک انہیں جلسہ کرنے کی اجازت شاید نہ دی جائے. اب ایک جانب تو یہ معاملہ ہے, اب آپ کا یہ موقف جو چینج ہے, کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جلسہ کریں تو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہوں, تو از دیٹ آلسو اے ویری کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ سچویشن فار یو؟ نہیں, اس میں کوئی ہمیں نہیں ہے. مولانا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ وہ اس طرح جلسے جلوسوں میں نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ جو بھی احتجاج اگر انہوں نے کرنا ہوگا تو وہ انڈیپینڈنٹلی کریں گے. اور 9 مئی کی جہاں تک معافی کا سوال ہے, وہ مذاکرات کے لیے بات ہوئی تھی کہ مذاکرات اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل فورسز سے تو 9 مئی کا کم از کم وہ یہ تو قوم سے اظہار کریں کہ انہوں نے یہ غلط کیا, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. 9 مئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی عام چھوٹی موٹی چیز ہوگی, چھوٹے موٹے احتجاج میں تھوڑے بہت نقصان ہو گیا اور انسان کہے چلیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک بہت بلیک چیپٹر ہے ان کی ہسٹری میں. آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ہمارے دشمن ملک بھی یہ نہیں کر سکے کہ وہ جی ایچ کیو پہ چلے جائیں یا جنا ہاؤس پہ وہ حملہ کر دے خدا نہ خواستہ. تو یہ ایک بہت بڑی ایک چیپٹر ہے جس سے قوم بھی پریشان ہے اور ادارے بھی جو کہ ہمارے ملک کے تحفظ کا ضامن ہے, اس ادارے کے شہداء کی یادگاروں کو انہوں نے مسمار کیا. تو ان چیزوں پہ کم از کم شرمندگی کا اظہار تو کرنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شجرہ منصف ہمارے ساتھ تھیں.